खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे, ज़बूर 131 में से देखेंगे, उसकी वर्ष नंबर 3, जिसके पास ताबीर मुक़द्दस है वो बाइबल में से निकाल ले। तो लिखा हुआ है ज़बूर 131 उसकी 3 आयत में, ऐ इसराइल अब से अब तक खुदावंद पर एतमाद कर। अब से, आज से अब तक क्या करना है? तो हमने तस्वीर इमेज में क्या देखा कि कोई आपकी पुरानी ज़िंदगी मायने नहीं रखती। आपने अभी इसी वक्त और आज अभी तवक्कल कर लिया है खुदा पर, तो आप क्या है? ब्लेसफुल है। एक एग्जाम्पल है, अगर हम किसी जहाज़ में सफ़र करते हैं तो क्या हम उसके पायलट को जानते हैं? जब हम बस में सफ़र करते हैं या कोई करीब के ड्राइवर के साथ सफ़र करते हैं तो क्या हम उसको जानते हैं? तो फिर हम कैसे अंधाधुंध उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये हमें मंजिल तक पहुंचा दे? तो ये ट्रस्ट हम खुदा पे क्यों नहीं करते कि वो हमें जो है वो हमारे सारे बिजनेस को सही तरीके ऑर्डर से कंप्लीट करके हमें जो है पेमेंट दिलवा देगा, वो हमें सही तरीके से जो है वो शिफा दे के डॉक्टरों से बचा लेगा। तो हम क्या ट्रस्ट नहीं करते। बिल की अभी 15 तारीख है और हम 10 तारीख को दूसरों के सामने हाथ कर देते हैं, तो ये वजह है हम शर्मिंदगी उठा रहे हैं। तो हम क्यों शर्मिंदगी उठा रहे हैं? क्योंकि हम खुदा पर ट्रस्ट नहीं कर रहे और हम दुनिया के हेल्पर्स को मांग रहे हैं लेकिन खुदा के हाथ को नहीं मांग रहे। जब हम खुदा के हाथ को बोलेंगे कि मुझे मुहैया कर, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे खुदा से मांग रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है हलीमी से तवक्कल रखने की दुआ। जब तक हम बेचैन रहेंगे, दौड़ी जाएंगे, भागी जाएंगे, हमें ना तो कुछ समझ आएगी और ना कुछ आगे हम कर पाएंगे। जब तक हम रिलैक्स नहीं होंगे, जब एक बच्चा अपनी माँ के पास आता है तो उसे कहता है कि मुझे दूध चाहिए, तो उसको ये फिक्र होती है कि मेरी माँ कहाँ से, मेरा बाप या मेरी माँ कहाँ से बाय करके लाए, तो उस चीज़ को सोचता है। तो वो क्या कहता है, मुझे बस दूध चाहिए, मुझे जो है वो खाना चाहिए। तो उसको फिक्र होती है कि मैंने बिल पे करना है, उसको फिक्र होती है कि मैंने जो है वो जाकर ग्रोसरी करके आनी है, कोई फिक्र होती है। तो अब हम देखेंगे कि हमने खुदा के पास कैसे आना। बाजी आप तो इसमें लिखा हुआ है दाऊद नबी, हम सीखेंगे कि खुदा के पास कैसे आता था। ज़बूर 131 उसकी वर्ष नंबर 1 से 3 है। तो इसमें लिखा हुआ है हमने खुदा के पास कैसे आना। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए बच्चे की माने थे, हाँ जैसे दूध छुड़ाए बच्चा माँ की गोद में। तो हमने कैसे आना है खुदा के पास? जैसे एक बाप के पास बच्चा आता है, जैसे एक माँ के पास आ जाता है। जब हमें बाप की जरूरत होती है खुदा बाप बन जाता है। जब हमें माँ की जरूरत होती है तो हमारा खुदा हमारे लिए माँ बन के हमें तसल्ली देता है। जब दुनिया से हमारा दिल टूट जाता है, कोई तसल्ली नहीं दे सकता, तो हमें कौन तसल्ली देगा? तो हमने कैसे आना है एक बच्चे की तरह कि हमने अपनी ज़िंदगी से क्वेश्चन ख़त्म कर देने हैं, कब, कैसे और कहाँ। बच्चे को ये फिक्र नहीं होती कि मैं आ गया हूँ अपनी माँ के पास, दूध चाहिए तो दूध चाहिए, उसको ये फिक्र नहीं होती कहाँ से है। तो हमने जब खुदा के पास आ गए हैं तो हमें ये फिक्र निकाल देनी कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन ख़त्म। जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है तो वो क्या हमारे लिए जो है वो नौकरी नहीं देगी? या वो जो रोज़ाना हमें हमारे सोते हुए हमारी सांस को ख़त्म नहीं होने देता, तो क्या वो हमें खुराक नहीं देगा? तो हम क्या कर रहे हैं? खुदा पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। जब तक हम ट्रस्ट नहीं करेंगे हम शर्मिंदगी उठाएंगे। तो दाऊद नबी कैसे आता है? हाँ जैसे दूध छुड़ाया बच्चा माँ की गोद में, कि वो खुदा के पास आ गया और खुदा को कह रहा है मुझे ये चाहिए। उसने ये सवाल ख़त्म कर दिए हैं कि ये कहाँ से और कैसे होगा। हेल्पर्स को नहीं मांगना। हमने पहले मैं हेल्पर्स को मांगता था और मेरी ज़िंदगी में शर्मिंदगी आ गई और मैं खुदाउन को कह रहा था, खुदाउन मैं तेरे साथ चल भी रहा हूँ, मैं तेरी खिदमत भी कर रहा हूँ, तो ये तंगियाँ क्यों आ रही है? खुदावन ने कहा हेल्पर, पाकू ने दुआ को चेंज किया, हेल्पर मांगना छोड़ दे और खुदा के हाथ को मांग, और ये भूल जा। और ये खुदा के हाथ को जब मांग लिया है, जब तक रोटी शागिर्दों के हाथों में थी
وہ ملٹیپلائی نہیں ہوئی تھی, وہ بھیڑ سیر نہیں ہو پا رہی تھی, وہ فکر میں تھے یہ کیسے ہوگا. لیکن جیسے یسوع کے ہاتھ میں انہوں نے دے دیا تو وہ ہزاروں نے کھائی, وہ ٹوکروں کے ٹوکرے بچ گئے. تو ایسے ہم نے یہ فکر کرنی چھوڑ دینی ہے بل کیسے پے ہوگا, بچوں کی اسٹڈی کیسے ہوگی, جو ہے وہ میں شفا کیسے پاؤں گی. ہم نے جیسے داؤد نبی آتا ہے, ہاں جیسے دودھ چھڑائے بچہ ماں کی گود میں آتا ہے, میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے بچے کی ماں نے خدا کے پاس ایسے آ جاتا ہے. مجھے نہیں فکر کہ کہاں سے آرڈر آنا ہے, مجھے نہیں فکر کہاں سے پیسے آنے. تو ایسے جب میری زندگی میں نے خدا سے پوچھا تو پھر پاک روح نے دعا کو چینج کروایا, اور اب میں جو بھی مجھے چاہیے ہوتا ہے میں خدا کے ہاتھ کو کہتا ہوں, خدا تیرا ہاتھ مجھے مہیا کرے. کلام میں لکھا ہے وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے, ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے, ہر ایک چیز کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. تو جب تک ہم کلام سے واقف نہیں ہیں پھر ہم شرمندگیاں اٹھا رہے ہیں. جب تک ہم کسی کٹنگ کی دکان پہ بیٹھے ہیں تو وہ اس نے ایک جو ہے وہ آپ کے بال کو کاٹا ہے اور آپ اٹھ کے چلے گئے ہیں تو کیا پوری کٹنگ ہو جائے گی؟ ایسے ہم خدا کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم تھوڑی دیر خدا کے پاس بیٹھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ویٹ نہیں کرتے. ویٹ کٹنگ پوری ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ تسلی سے ہماری کٹنگ کر دیں. ایسے خدا کے پاس ہم اپنے آپ کو کٹنگ ہونے نہیں دیتے, ہم اپنی زندگی سے ان چیزوں کو دور ہونے نہیں دیتے. ہم ان چیزوں کے پاس واپس آ جاتے ہیں اور شرمندگی کیا ہے ہمارا انتظار کریں. شیطان کیا چاہتا ہے ہم شرمندہ ہوں. ہم کہلاتے تو خدا کے لوگ ہیں لیکن وہ ہمیں شرمندگیاں دینا چاہتا ہے کہ یہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں پھر بھی ان کا کام نہیں ہو رہا. تو شیطان یہ چاہتا ہے, شیم لانا چاہتا ہے, ہمیں لوگوں کے سامنے کیا کرنا چاہتا ہے, ہاتھ پھیلانا دینا چاہتا ہے. کلام میں لکھا ہے ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں. تو وہ کیوں محتاج نہ ہوں گے جب ہم اس کا ہاتھ ہی نہیں مانگ رہے. جس ہاتھ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے وہ ہاتھ ہم اپنا بزنس اپنا آرڈر اپنی صحت خدا کے ہاتھ میں دیں گے. مجھے انسانوں کا ہاتھ نہیں چاہیے. جب ہم انسانوں کے ہاتھ کی طرف بلائیں گے تو وہ شرمندگی ہے. وہ آپ کا مذاق بھی بعد میں اڑائے گا, وہ بعد میں آپ کا مذاق میں اڑائے گا. تو بل کی ڈیٹ 15 تاریخ ہے, 10 تاریخ پہلے ہی ہم ہاتھ بلانا شروع ہو جاتے ہیں, 5 دن پہلے. کیا ہم دانیل کی زندگی سے خدا نے سکھایا کہ جب دانیل شیروں کی ماند میں جانا تھا تو میرے جیسا ہوتا تو دروازے پہ ہی اپنے ایمان کو توڑ دیتا. دروازے ہم نے یہاں تک رکھا ہے کہ بل کی ڈیٹ 15 تاریخ تک ہے, 10 تاریخ تک خدا کی ہیلپ آئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر جو ہے وہ میں ویسے بھی تو ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں دوسروں کے سامنے شرمندگی کی. تو ہم خدا پہ ٹرسٹ دانیل جیسے کریں. دانیل نے کیا کیا کہ اس نے یہ ایمان نہیں رکھا کہ دروازے تک ہیلپ آئے گی تو میں بچ جاؤں گا. اس نے کہا میں شیروں کی ماند میں بھی جاؤں گا تو وہاں بھی خدا کی ہیلپ آئے گی, موت کے منہ میں بھی. تو وہ موت کے منہ میں بیٹھا رہا اور شیر اس کو پیار نہیں کر رہے. شیر جو بیٹھے دھاڑ رہے تھے کہ کب اس کا ایمان ڈولے اور ہم اس کو پھاڑ کھائیں. ایسے ہی شیطان ہمیں ڈراتا ہے, ادھر سے بھی ٹینشن لاتا ہے, وہ پیمنٹ نہ ہوئی تو پھر میں کیا کروں گا. تو پھر اس سے پہلے ہی ہم شرمندگی کر کے خدا کے ہاتھ کو کام ہی نہیں کرتے ہیں, خدا کے ہاتھ کو پیچھے کر دیتے ہیں اور انسانوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ انسان ہم پیچھے سے جب ہم اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ایسا تو کام بھی ہے. تو شرمندگی اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ ہم خدا کے ہاتھ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے. میں خدا کے ساتھ خدمت کرتے چل رہا تھا لیکن میں کہیں نہ کہیں اپنے بینک بیلنس پہ, اپنی جاب پہ, اپنے کسی نہ کسی سورس پہ, اپنی کسی نہ کسی کہ میں یہ پیمنٹ نہیں ہوگی تو میں یہ چیز سیل کر کے تو میں یہ پیمنٹ کروں گی. تو جب ہم ایسے کریں گے ہم شرمندگیاں ساری زندگی اٹھاتے رہیں گے. کیوں نہ ہم یہ شرمندگی, ہماری یسوع نے کلوری کروس پر ساری شرمندگیاں اٹھا لیا. کلام مل کے تیرے نام سے کہلائے جانے سے تمام شرمندگیاں دور ہو جاتی ہیں. تو آج ہم نے کیا کرنا ہے, ٹرسٹ کرنا ہے دانیل کی طرح. اس نے ویٹ کیا, موت کے منہ میں بھی بیٹھا, ببر اسے ڈراتے رہے ساری رات کہ جہاں اس کا ایمان ڈولے اور ہم اس کو پھاڑ دیں. تو ہم نے کیسے خدا کے پاس آنا ہے, دودھ چھڑائے بچے کی طرح جس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ دودھ کہاں سے آئے. کیا آپ کے بچے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے دودھ پینا ہے, دودھ کہاں سے آئے گا؟ کبھی کیا؟ ان کو یہی پتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس ہے کہ مجھے دودھ مل گیا, مجھے سلیکٹی مل گئی. اور ہم ایسے کرتے ہیں
بچہ جب اپنے ماں باپ کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے سلنڈی چاہیے ہمیں دے دیتے. ایسے ہی اگر یہ بچہ دوسرے کے ماں باپ کے پاس جائے کہ میرے ماں باپ مجھے سلنڈی لے کے نہیں دے سکتے تو آپ اسے 2 تھپڑ لگائیں گے تو یہ کیا کہتا ہے. ایسے ہی خدا ہم سے ناراض ہوتا ہے کہ یہ میری جگہ میرے آگے ہاتھ لانے کی جگہ میرا ہاتھ آگے کرنے کی جگہ انسانوں کے آگے ہاتھ کرے اور وہ کیا کرے شرمندگی آئے. تو ہم نے اب کیا کرنا ہے فلی ٹرسٹ لاسٹ ڈیٹ تک. خداوند آپ کو شرمندہ نہیں ہونے گا, وہ بل پے ہوگا, وہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی. ہاللیلویا. تو ہم نے ویٹ کرنا ہے دانیل کی طرح. 10 تاریخ کو پہلے ہی ہاتھ اپنے بل کے لیے کسی کے آگے نہیں ہلانی. ہم نے ویٹ کرنا ہے. اب یہ اپنے مائنڈ سے سوال ختم کر دیں کہ کب کیسے اور کہاں سے آئے گا. آپ نے کہنا ہے کہ میں خدا کے پاس آ گیا ہوں بچے کی مانی جیسے داؤد نبی آتا تھا اور اس کا ہاتھ میں نے مانگ لیا. مجھے پیسہ چاہیے خداوند تیرا ہاتھ مجھے مہیا کر. مجھے خوراک چاہیے خداوند تیرا ہاتھ مجھے مہیا کر. مجھے حفاظت چاہیے خداوند تیرا ہاتھ میری حفاظت کرے. خداوند میرے بچوں کی اسٹڈی کے لیے پیسے چاہیے تیرا ہاتھ مجھے مہیا کر. میں اب کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں بناؤں, تیرا ہاتھ مجھے مہیا کر. تیرا ہاتھ میرے لیے آگے رستے بنائے. جب اسرائیلیوں کے آگے کوئی رستہ نہیں تھا تو کس نے ہاتھ بڑھا کر جو ہے رستہ بنایا؟ خدا کے ہاتھ. تو اب ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے یسایہ 26 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے ابد تک خداوند پر اعتماد ہے. اب کیا کرنا ہے خدا پہ آج سے ابد تک کیا رکھنا ہے؟ ٹرسٹ کرنا. جب پترس خدا پہ ٹرسٹ کر کے پانی پہ چل رہا تھا تو وہ چل رہا تھا, حالاتوں کے اوپر چل رہا تھا. لیکن جیسے ہی اس نے نگاہیں حالات کی طرف لگاتے ہیں تو ہم ڈوبیں گے, ہم شرمندگی اٹھائیں. تو ہم نے کس طرف دھیان لگانا ہے؟ یسوع جو ابدی چٹان ہے, وہ لکھا ہے ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے. جب طوفان آتا ہے تو جو ہے وہ دوسرے جو گھر ہوتے ہیں, دوسری چیزیں ہوتی ہیں, جو درخت ہے, جو دوسری چیزیں وہ گر جاتی ہیں, لیکن چٹان کیا رہتی ہے؟ قائم رہتی ہے. جتنے مرضی طوفان سمندر گزرے تو ہم ایسے جب یہ ہوا ابدی چٹان پر ٹرسٹ کر لیں گے جو خداوند پر توکل کرتا ہے وہ کوئی سیون کی مانند اٹل بلکہ ہمیشہ قائم. پھر آپ کی ہر ایک صحت بھی قائم رہے گی, آپ کا بزنس بھی قائم رہے گا, آپ کے ہر ایک ضرورت کیا رہے گی؟ قائم رہے گی اور مہیا ہوگی. کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا. جو سمجھتے ہیں کووڈ کے دنوں میں جن کے پاس پیسہ تھا وہ کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے, کیونکہ ان کے پاس خدا نہیں تھا, ان کے پاس پیسہ تھا. انہوں نے پیسوں پہ ہاسپٹل پہ توکل کیا اور وہ بچا نہیں سکے, آئی سی یو بچا نہیں سکے. لیکن جن کے پاس جن کا ایمان توکل خداوند کے لہو پر تھا وہ بچ گئے. ان کی چوکٹ کے اوپر بھی کووڈ چوکٹ کے پاس بھی نہیں آیا. ہاللیلویا. اور اب ہم دیکھتے ہیں ایوب 8 آپ اس کی 13 آیت میں لکھا ہے ایسے ہی ان سب کی راہیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں. جب ہم خدا کو بھول جاتے ہیں اور انسانوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں شیم آئے گی, شرمندگی آئے گی. وہ لکھا ہے بے خدا آدمی کی امید ٹوٹ جائے گی. جب ہم انسان سے امید رکھتے ہیں اور اس کو کال کرتے ہیں مجھے پیسے چاہیے تو وہ آپ کی امید کو توڑ دے گا, کیونکہ آپ نے انسان پہ بھروسہ مکڑی کا جالا ہے. وہ اپنے گھر پر ٹیک لگائے گا لیکن وہ کھڑا نہ رہے گا کیونکہ اس نے توکل کس پہ کیا ہے؟ انسان پر. ٹھیک ہے. عبرانیوں 11:6 میں لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. ایمان کے عبرانیوں 11:6 میں لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا کیا ہے؟ ممکن ہے. بغیر پسند کے خدا کو بغیر ایمان کے پسند آنا اس کو ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اگر خدا کے ہاتھ کو نہیں مانگ رہے, انسانوں کو ہاتھ کو مانگ رہے ہیں تو شرمندگی کیوں نہ آئے؟ ہم لوگوں پہ توکل کر رہے ہیں کہ وہ مجھے بزنس دے. ان کو کس نے بزنس دیا؟ خدا نے بزنس دیا. تو وہ کیا آپ کو نہیں دے گا؟ آپ کے بچوں کو وہ خوراک اچھی کیوں نہ دے گا اگر دوسروں کے بچوں کو دے گا؟ کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ پہ توکل کرے. اب کیا جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا کس کو مانگنا ہے؟ خدا ہم تیرا ہاتھ مہیا کرے. میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں یہ سوال اپنے مائنڈ سے نکال دیتی ہوں کب کیسے اور کہاں سے آئے گا. اس کا ہاتھ جب آ گیا تو وہ سب کچھ دے دے گا. وہ جب ایلیا نے ہیلپر نہیں مانگا تھا کہ مجھے روٹی مہیا ہو, خدا کے کلام پر اس کا ٹرسٹ تھا.
اور خدا کے ہاتھ نے کبوں کی ڈیوٹی لگا دی. وہ صبح شام اس کے لیے روٹی کبے کسی کے لیے خوراک میں لاتے تو ڈیوٹی لگ گئی. صبح شام کبے اس کے لیے. اگر وہ ہیلپر مانگتا کیا ڈیوٹی لگتی؟ شرمندگی آتی. تو لکھا ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. خداوند ہمیں مہیا کرتا ہے. ہاللیلویہ. اور اب ہم دیکھیں گے یہ ہماری زندگی ہے اسرائیلیوں کی طرح جو کہ خدا پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے. آج ہم دیکھیں گے یہ خداوند نے پہلے مجھے سکھایا, اس کے بعد یہ آپ تک ٹرانسفر ہوگا. تو پہلے میں خود سیکھتا ہوں, جو میری زندگی میں کمی ہوتی ہے خدا وہ دکھاتا ہے. تو میں نے یہ سیکھا اس کلام کے ذریعے خدا پر پورا ٹرسٹ کرنا. اور پچھلے ویک میں میرے پاس جو ہے وہ پرس میں تھوڑے سے پیسے رہ گئے, 200 یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ہوں گے, مجھے یاد نہیں ہے. تو اس سے پہلے میں انسانوں پہ توکل کر رہا ہوں, خدا مجھے ہیلپ کر رہی ہے, کوئی جواب نہیں آ رہا تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی. پھر پاکرو نے سکھایا, یہ کلام دیا کہ تو غلط مانگ, تو خدا کا ہاتھ مانگ. اب سے میں نے توکل کرنا انسانوں پہ. اور میں نے کہا خداوند میں نے کوئی کسی سے ہاتھ آگے پھیلا کے نہیں مانگنے, میرا مہیا کرنے والا تو ہے, تیرا ہاتھ مجھے مہیا کر. اور خداوند کے فضل سے یہ پورا ویک خداوند نے کال کر کے خود لوگ ہیلپرز بلا رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف آئیں, ہمیں وزٹ کریں اور خداوند مہیا کریں. اس سے پہلے مجھے ہاتھ پھیلانے پڑ رہے تو شرمندگی آ رہی, مجھے کوئی حل نہیں مل رہا. لیکن پاکرو حل بتاتا ہے, کلام حل بتاتا ہے. اب میں کس کو مانگ رہا ہوں؟ خدا کے ہاتھ کو. تو آپ نے کس کو مانگنا ہے؟ خدا کے ہاتھ کو. جو بھی چاہیے خداوند کا ہاتھ, سب کچھ گھر چاہیے خداوند کا ہاتھ مہیا کرے گا. جو بھی چاہیے, بزنس کی اپروول چاہیے, جو بھی چاہیے ہمیں خدا کے ہاتھ کو مانگنا ہے. ہاللیلویہ. کس کو مانگنا ہے؟ خداوند کے ہاتھ کو. خروج 13 باب 17 آیت سے ہم دیکھیں گے یہ ہماری زندگی, ہم اس سے سیکھیں گے کہ ہماری زندگی بھی کچھ ایسی ہے. خروج 13 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہوا ہے, جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دی تو خدا ان کو فلسطینیوں کے ملک سے راستے سے نہیں لے گیا, اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا, کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بڑائی دیکھ کر پچھتانے لگے اور مصر کو لوٹ گئے. بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر کلزم کے بیابان کے راستے سے لے گئے. اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے. 20 آیت میں لکھا ہے, انہوں نے سکات سے کوچ کر کے بیابان کے کنارے ایتام میں ڈیرا کیا, اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا. ہم کہتے ہیں خدا کہاں ہے؟ خدا دن کو بھی ہمارے ساتھ ہے اور رات کو بھی ہمارے ساتھ ہے, ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ ٹرسٹ کرنے. ہم کیا ہے؟ ٹرسٹ نہیں کر رہے. 15 تاریخ کو بل پہ ہونا ہے, 10 کو ہمارے ہاتھ لوگوں کی طرف فون کالز جا رہی ہیں, ہاتھ پھیل رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہماری مدد کرو, اور شرمندگی ہمارا پیچھا کریے. اور شرمندگی تب تک ہمارا پیچھا کرتے رہیں گے جب تک ہم انسانوں کے آگے ہاتھ چلاتے رہیں کہ کوئی ہمیں بزنس اپروول دے, کوئی ہمیں جو ہے ہماری ہیلپ کر دے. کیوں کوئی ہماری ہیلپ کرے؟ خداوند کا ہاتھ ہمارے لیے چھوٹا پڑ گیا جو ہماری ہیلپ نہیں کرے گا. خداوند کا ہاتھ اگر دانیل کو شیروں کی مار میں بچا سکتا ہے, اگر وہ یونا کو مچھلی کے پیٹ میں پتال میں سے بچا سکتا ہے, تو وہ ہمیں کیوں نہیں بچائے؟ تو آگے لکھا ہوا ہے ہمارے ساتھ. ادھر سے ہم نے کیا سیکھا؟ خداوند دن کو بھی ہمارے ساتھ ہے اور رات کو بھی ہمارے ساتھ. تو کون سا ایسا وقت ہے جہاں پہ خدا ہمارے ساتھ ہے؟ اور لکھا ہے خدا آسمان پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا. خدا جب اس کے لوگ مشکل میں ہوتے ہیں تو ان کے آگے آگے راہ بنا رہا ہوتا ہے کہ ڈیرے ڈالنے. خدا جب خاموش ہوتا ہے تو سمجھیں کہ خدا آپ کے لیے نیا راستہ بنانے جا رہا ہے, آپ کے لیے نئے شفا کے دروازے کھولنے جا رہا ہے, آپ کے لیے بزنس کے نئے دروازے کھولنے کے, آپ کے بچوں کی اسٹڈی کے لیے نئے اسکول کو وہ انتظام کر رہا ہے. تو آگے آگے جب خدا چلتا ہے, خدا ہمارے فرنٹ پہ ہے, تو ہم نے ٹرسٹ کرنا ہے کہ خدا میرے آگے آگے اس کا ہاتھ مہیا کرنے جا رہا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹرسٹ کرنا ہے. جب تک ٹرسٹ نہیں کریں گے
शर्मिंदगियां हमारा पीछा नहीं छोड़े। अपने बच्चों को भी सिखाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पल्ले बांध लिया है। ज़बूर 30 उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद तू मेरा मददगार हो। दाऊद नबी बादशाह था और वो कहता था खुदावंद तू मेरा, अपने घरों की बड़ा सा चार्ट पेपर उस पर लिख के लिखा दो, बच्चों को सिखा दें। किसी अपने मामे से, किसी अपने चाचू से, किसी अपनी दादों से, किसी अपने दादे से, किसी भी अपने बाहर वाले लोगों पे तो अक्ल नहीं करना, ना मांगना है। और क्या करना है, खुदावंद तू मेरा मददगार। उससे पहले मैं दुआ कर रहा था, खुदावंद मुझे मोबाइल मुहैया कर ताकि मिनिस्ट्री का काम हो सके, लेकिन मैं इंसानों की मदद मांग रहा। जब मैंने खुदा को कहा खुदावंद मिनिस्ट्री के लिए मुझे मोबाइल चाहिए, तो खुदावंद ने न्यूजीलैंड से जो है वो मोबाइल यहाँ तक आ गया। हमने नहीं उनको बोला कि वो हमारे लिए हेल्प करो। तो जब आप खुदा को बोलेंगे, यूएसए से इंतज़ाम होना शुरू हो जाएगा, दुबई से इंतज़ाम होना शुरू हो जाएगा, लाहौर से इंतज़ाम होना, खुदा खुद उनके दिल में डालेगा कि इनको ज़रूरत है, वो जो है इनके पास जाए। तो कैसे मांगना है, खुदावंद बच्चों को भी सिखाना है, किसी अपने दादों से नहीं मांगना, किसी चाचू से नहीं मांगना, किसी भी अपने जो है वो मामू से नहीं मांगना, किसी अपने जो है वो अपने किसी भी रिलेटिव पे तवक्कल नहीं करना। आपने किससे मांगना है, खुदावंद से, कि खुदावंद तेरा हाथ मुझे मुहैया कर, खुदावंद तू मेरा मददगार। फिर देखें कहाँ कहाँ से चीज़ें आपके लिए जो है वो खुद कॉल करके कहेंगे आपके लिए खुदावंद ने ये रखी हुई है, आप रिसीव करें। हालेलुया। और आगे चर्च इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी लोग ऐसे ही, क्योंकि मैंने खुदावंद के हाथ को मांगा है कि चर्च इंस्ट्रूमेंट जो है खुदावंद तेरा हाथ मुहैया करे, तो वो मुहैया करे। हम किसी से जाके हेल्प नहीं, चर्च के लिए भी कह रहे हैं खुदावंद तेरा हाथ हमें मुहैया करे, और खुदावंद ले खुदावंद मुहैया करे, वो इंसान नहीं। हालेलुया। और लिखा है कि उनके आगे आगे चला करता था। खुदा किधर था, खुदा बैक पे था या आसमान पे बैठा हुआ? खुदावंद जमीन पे आके उनके आगे आगे चल रहा था। दिन को भी उनको जो है वो क्या कर रहा था, खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए, हमें हमारे रास्ते दिखाने के लिए कि इस तरफ जाना है, इस तरफ से तुम्हें बरकत मिलेगी, इस तरफ से बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा, इस तरफ से तुम्हें खुराक मिलेगी, ये बिजनेस करोगे तो तुम बरकत पाओगे। खुदा क्या दिखाते हैं, रास्ते और बादल के सुकून। और जब उनको सर्दी लगती थी वो आग की तरह जो है उनको जो है वो गरमाइश देता था कि उनको ठंड ना लगे। इतना फिक्र करता है हमारा खुदा। तो हम कहते हैं हमारा खुदा कहाँ है, हमारी सुनता ही नहीं। सुन रहा है, वो साथ है, तो अक्ल नहीं है हमारा खुदा। उससे पहले हाथ फैल रहे हैं इंसानों के आगे, डॉक्टरों के आगे धक्के खा रहे हैं। मेरे ऑपरेट, आपको पता है वो उन्होंने कहा था ऑपरेट होगा या प्लस्तर लगा था, फेंक दिया, स्टिक फेंक दी, मुझे किसी सहारे की जरूरत, खुदा तुम मेरा मददगार। और 3 दिन के अंदर, जो 3 माह का टाइम था वो शायद 9 माह भी हो सकते थे, लेकिन आज आपके सामने मैं खुदा के फजल से कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई इस पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं हुआ, यीशु का लहू क्लेम किया और खुदा मेरा मददगार हुआ और मैं चल फिर। तो ऐसे चलना है खुदा के साथ, ट्रस्ट करना है। जो डॉक्टर कह रहे हैं फेंक दे रिपोर्टें, खुदावंद मेरा ऑपरेट करेगा, खुदावंद मुझे शिफा देगा, खुदावंद मेरे घर के हालात बदलेगा, खुदावंद मुझे घर मुहैया करेगा। हालेलुया। खुदावंद मुझे बिजनेस अप्रूवल दिलवाएगा। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे ये हमारी ज़िंदगी है। खुदावंद इससे पहले मिस्रियों के सामने, इजराइलियों के सामने मिस्रियों को कितनी बलाएं लाया और दिखाए मौजे, लेकिन फिर भी वो जो है वो तवक्कल नहीं कर रहे थे खुदा पर। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। खुदा ने हमारी ज़िंदगी में पहले कितने मौजे, कहाँ कहाँ से हमारे बच्चों को शिफा दे के, कहाँ कहाँ से हमारे ज़िंदगियों को उसने निकाल के ज़िंदगी दी है, कहाँ से मौत से निकाल के ज़िंदगी दी है। तो क्या खुदा अब नहीं करेगा? क्या खुदा पुराना हो गया? खुदावंद पर एतमाद, अब से अब तक क्या करना है, खुदावंद पर एतमाद करना है, ट्रस्ट करना है। हालेलुया। तो इधर हम देखेंगे खरूज 14 बाप उसकी 12 आयत में ही हमारी जिंदगी स्टार्ट हुई। हम भी ऐसे खुदा के साथ करते हैं। उधर खुदा उनको राजा बनाना चाह रहा है, किंग बनाना चाह रहा है, अपना मुल्क देना चाह रहा है, और वो कह रहे हैं कि तू ये हमें पीछे वो आगे थे मिस्री फौज पूरी मौत लेके आगे समंदर की मौत,
اور ادھر خدا پر کیا کرنا تھا, توکل کرنا تھا کہ خداوند ادھر سے بھی کوئی راستہ نکال دے, شکر گزاری کرنے تھے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, اسرائیلیوں کی طرح بڑبڑا رہے ہیں, ہم خدا کو لان تان کر رہے ہیں, خداوند پر تانے کس رہے ہوتے ہیں, خداوند تو کی کر رہے ہیں, تو تے بیٹھا ویر ہیں. خداوند حالانکہ ہمارے اس دکھ میں ہمارے ساتھ ہے, اور ہم خدا کو کیا کر رہے ہیں, کوس رہے ہیں. اور لکھا ہے خداوند ان کو بادشاہ بنانا چاہ رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں. خداوند ہمیں جو ہے وہ ہمیں جاب سے جو چھٹکارا دلا کر بزنس مین بنانا چاہ رہا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں خداوند میرے لیے وہی نوکری سے میں اتھے ہی رہنا, اتھے ہی میں پانڈے تو اتھے ہی میں جڑا ہے وہ دو لوگوں کے کام کرنا. لیکن خدا ان کو اگر اسرائیلیوں کو خدا اس مصریوں کے بوجھوں میں سے نہ نکالتا تو آج بھی وہ ان کے پوچھے لگا رہے ہوتے, آج بھی ان کے گھر میں صفائیاں کر رہے ہوتے. تو آج اگر وہ آزاد کر کے اسرائیل میں نہ لاتا تو کیا اسرائیل پوری دنیا میں لیڈ کرتا؟ کبھی بھی نہیں کرتا. ایسے خدا ہمیں کیا بنانا چاہ رہا ہے, کنگ, کہ ہم راج کریں, ہمارے بچے راج کریں, ہمارے بچے اچھے کالجز میں جائیں, اچھے سکولز میں جائیں. لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں, خدا پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا. وہ خدا نے عین وقت پہ مہیا کیا, اور لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم مصریوں کی خدمت کریں. ہم تو مصریوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, خداوند بادشاہ بنانا چاہ رہے ہیں. ایسے ہی ہماری زندگی ہے, خداوند شفا دینا چاہ رہا ہے ہاسپٹلوں سے, اور ہم جا کے پھر ہاسپٹلوں میں گھس رہے ہیں. خداوند وہ ہاسپٹل مجھے شفا دے, پھر وہ ہاسپٹل کے اندر کے کھاتے ہیں. پہلے ہم امی کو جو ہے وہ ہاسپٹل آئے روز ہماری رات ہاسپٹل میں گزرتی تھی, لیکن ہم نے کیا کیا, اس کے بعد خدا کے قدموں میں جو کہ دعا کرنا شروع کی. ہاسپٹل جاتے ہیں گھر ہی شفا ہو جاتی ہے, خداوند کا ہاتھ دیتا ہے, جب دعا کرتے ہیں حل مل جاتے ہیں. تو اب کتنے سال ہو گئے ہم ہاسپٹل ہی نہیں جاتے کیونکہ خداوند نے شفا دی, حل بتا دی. اس سے پہلے ہم دھکے کھا کے ہاسپٹل کے میڈیسن کے ہماری راتیں اندر گزرتی پیڈیالوجی. تو آگے لکھا ہے کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہے. آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں خداوند وہی میرے لیے ٹھیک ہے, وہی میں جھاڑو پوچھا کرتا رہا ہوں, وہی میں خدمت کرتا رہا ہوں. خداوند ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے, خداوند ہمیں بزنس دینا چاہتا ہے. تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت, چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام دیکھو. ہم ویٹ نہیں کرتے, انتظار نہیں کرتے خداوند کی ہاتھ. اس سے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے, اس سے پہلے ہم کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے چلے جاتے کہ تو میری مدد کر, تو مینوں کوئی اسائنمنٹ دے, تو مینوں کوئی بزنس دے. اور لکھا ہے جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو. جس شرمندگی کو آج آپ دیکھ رہے ہو اس کو اب تک آپ اپنی زندگی میں نہیں دیکھیں گے, جب اس کے ہاتھ کو آپ موسیٰ کی طرح آپ آگے بڑھا دیں. اسرائیلی کیا کر رہے تھے, وہ واپس غلامی میں جانا چاہتے تھے, اور خدا کیا چاہتا تھا, ان کو آگے ہمیشہ کے لیے ہاسپٹل سے رہائی, ہمیشہ کے لیے لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانے سے رہائی, ہمیشہ کے لیے شرمندگی سے بچانا. وہ لکھا ہے خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو. آج آپ بول دیں خداوند تو ہماری طرف سے جنگ کرو اور ہم خاموش رہیں گے, تیرا ہاتھ ہمارے لیے سب کچھ مہیا کرے. ہم نے کسی کے, آج آپ دل میں باندھ لیں جتنے مرضی حالات خراب ہو جائے, میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں جا کے پھیلانا. تو مجھے جاب مہیا کر, تو مجھے بزنس مہیا کر, تو میرے گھر میں گروسری مہیا کر, تو میرے لیے پیسہ مہیا کر, تو میرے لیے کپڑے مہیا کر, تو میرے بچوں کے لیے مہیا کر, تو میرے گھر کے لیے مہیا کر, مجھے بڑا گھر چاہیے تو مہیا کر, تیرا ہاتھ مہیا کر. آج سے کیا کہنا ہے, ہیلپر کو چھوڑ دیں اور خدا کے ہاتھ کو ہر جگہ مانگیں. خدا کا ہاتھ پھاڑ کے کلزم کو 2 حصے کر کے آپ کے لیے نیا راستہ بنا دے. ہاللیلویا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے. کئی دفعہ ہم فریاد ہی کرتے رہتے ہیں. خداوند نے ہمیں اتھارٹی بھی دے دی, یسوع نئے یاد نامے میں ہمیں کیا دے دی ہے, اتھارٹی دے دی, اور اس کو یوز بھی کرنا ہے. کئی جگہ پہ اتھارٹی کو یوز کرنا ہے, اس بیماری کو ڈانٹنا ہے, اس غریبی کو ڈانٹنا ہے. خداوند نے ہمیں کیا دی ہے, اتھارٹی دی. اگر موسیٰ اتھارٹی یوز نہ کرتا تو کیا خداوند, جب تک اس نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا کہ کلزم 2 حصے ہو جا, جب اس نے یسایہ میں لکھا ہے جب اس نے موسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا
تو خداوند نے اپنا جلالی ہاتھ ساتھ کر دیا کہ پانی کو چیر دے. وہ اصل میں سمندر نہیں تھا, وہ بلکہ کیا تھا, وہ ایک موت کا ایک فرمان تھا. موت اس میں انتظار کر رہی تھی اسرائیلیوں کو موت دے دے, تو خداوند نے اس موت کو پھاڑ دیا. اصل میں وہ سمندر نہیں ہوا تھا دوست, وہ اصل میں ہو سکتا ہے مصری ان کو دھکا دے کے اس میں وہ موت دے دیتے, تو وہ موت ویٹ کر رہی تھی, پیچھے سے بھی موت. شیطان نے ہر طرف سے کیا دیا تھا کہ ان کو موت دے دے تاکہ یہ اور ان کا خدا پوری دنیا میں شرمندہ ہو جائے. لیکن شرمندگی تب نہیں آئی جب ایک بھی ان میں ایماندار تھا موسیٰ کی طرح کہ خداوند ہمارے لیے رستہ بنا دے. جب ہمارے گھرانے میں سے ایک شخص بھی اٹھ کے کہہ دے گا خداوند ہمارے لیے رستہ دے دے گا, خداوند ہمارے لیے شفا دے دے گا, تو وہ آپ ہیں اپنے گھر میں سے, آپ وہ موسیٰ بن سکتے ہیں. خداوند آپ کو موسیٰ بنا دے اپنے گھر میں سے, اور آپ کی وجہ سے آپ کا پورا گھرانہ بچ جائے, پورا گھرانہ شرمندگی سے بچ جائے, پورا گھرانہ موت سے بچ جائے. ہاللیلویہ. اور لکھا ہے پھر ابد تک کبھی نہ دیکھو گے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ کئی دفعہ ہم فریاد گڑ گڑاتے رہتے ہیں, کئی دفعہ ہمیں کمانڈ بھی کرنی ہے. جو خداوند نے ہمیں ہمارے بچے کے پیچھے جو بیماریاں میں اٹھ کے کمانڈ کرنی ہے, دفع ہو جا, تیری جرت کیسے ہوئی ادھر, غریبی دفع ہو جا. میں خدا کے ہاتھ کو اپنے اوپر لیتی ہوں, اپنے گھر کے کچن پہ لیتی ہوں, خداوند میرے لیے سب کچھ مہیا کرے. ایسے کمانڈ بھی کرنی, خالی دعا بھی نہیں کرنی, کمانڈ بھی کرنی. ہاللیلویہ. اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں. اب آپ کو کیا بڑھنا ہے؟ ایمان سے آگے. تو اپنی لاٹھی, اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر, اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں. کیا آج تک کسی خدا نے 2 حصے کیے ہیں؟ پانی کی دیواریں بن گئی تھی. سائنس نہیں بنا سکتی پانی کی دیواریں. سائنس کو کہیں کہ کلزم کو پھاڑ کے دکھائے, نہیں پھاڑ ہی نہیں سکتے. پھاڑ کے پانی کی دیواریں بنا دی, اور پھر واپس اس کو اس نے ٹھیک کیا کہ اس کے پیچھے جو موت آ رہی تھی اس کو دوبارہ وہ دیکھ نہیں پائے. وہ سارے جو ان کو موت دینا چاہتے تھے وہ خود اس موت میں وہ غرق ہو گئے. ہاللیلویہ. اور لکھا ہے آگے کہ رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا, اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا. خدا نے اپنے ہاتھ سے ان کے پہیے نکال ڈالے جو ان کا پیچھا کر رہے تھے. سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا. تب مصری کہنے لگے آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں. جو ان کو بھگا رہے تھے وہ کی کہہ رہے ہیں آؤ نسی پجیوں نہ بولے تو خدا کھڑا ہو گیا. تو ایسے جب آپ اپنے گھر کے اوپر, داؤد نبی کہتے ہیں خدا جنگ کے دن میرے سر پہ سایہ کر, اپنا ہاتھ رکھ دے. تو آج آپ بولیں خدا جنگ کے دن ہمارے سر پہ سایہ کر. اور جب داؤد نبی کی جنگ ہوتی تھی تو خداوند اس کے فرنٹ پہ آگے لڑ پڑتا. تو ادھر کون لڑ رہا ہے؟ خدا. مصری کیا ہے چپ چاپ ہو کے دیکھ رہے ہیں. تو جب اس کا ہاتھ مانگا ہے تو کلزم پھٹ رہے ہیں, رستے نظر آ رہے ہیں, موت زندگی میں بدل رہی ہے. اور لکھا ہے انہوں نے کہا مصری کہنے لگے آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اینمی کو صریح طور پہ خدا آپ کے سر پہ دکھائی دے گا, اس کا ہاتھ کہ اس کے اوپر تو خدا کا ہاتھ ہے, بھاگو ادھر سے. اس کا ہاتھ ہمیں پھاڑ نہ دے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں سواروں پر پھر بہنے لگے. اور پھر اس نے کمانڈ کی اور پانی دوبارہ واپس آیا, اور ادھر موزیک نہیں ہوا تھا, 2 ہوئے تھے. کلزم پھاڑ کے اس نے اگر رستہ بنایا تو اس کے پیچھے والے آنے والوں کا رستہ بند بھی کیا. ایسے خدا آپ کے پیچھے آنے والی شرمندگیوں کا رستہ آج بند کر رہا ہے. آپ بول لیں خدا ہمارے پیچھے کرنے والے شرمندگیوں کا رستہ خدا آج بند کر رہا ہے. جو شرمندگی ہم دیکھتے رہے ہیں وہ آج کے بعد ہم اپنے گروسری میں شرمندگی نہیں دیکھیں گے, اپنے بچوں کے اسٹڈی میں شرمندگی, اپنے بزنس میں فیلئر نہیں دیکھیں, اپنے اور میں اپنی زندگی میں بیماری کو پھر نہیں دیکھوں گی. خداوند کا ہاتھ مجھ پر ہے اور اس کا ہاتھ میں ہر جگہ پہ مانگوں گا اور کلزم جیسے رستے بنیں گے. ہاللیلویہ. اور لکھا ہے اور سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑا دیکھا.
जो उनको मरे हुए पड़ा देखना चाहते थे, इजराइलियों ने उनको मरे हुए पड़ा देखा। और इजराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदाम ने मिस्रियों पर ज़ाहिर की देखी, वो लोग खुदाम से डरे और खुदाम पर उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। तो हमने किस पे ईमान लाना है? खुदा पर और उसके हाथ पर, और ट्रस्ट करना है। इसकी तरह नहीं करना कि असी तो पुरानी जॉब ते खुश हाँ, असी तो वही पुराने कार च खुश हाँ, खुदाम बड़ा घर भी दे, खुदाम के हाथ को मांगे, खुदाम सब कुछ मुहैया कर दिया। जब इब्राहिम के बेटे ने बाप इब्राहिम को बोला कि हमारे पास जो है वो बर्रा तो है नहीं, तो हम कुर्बानी कैसे करेंगे? तो बाप इब्राहिम ने कहा खुदावंद खुद मुहैया करे। खुदावंद ने उसके लफ्ज़ों की लाज की। अगर आप अपने बच्चों के लिए कह दिया खुदावंद स्टडी के लिए, ग्रॉसरी के लिए खुदावंद खुद मुहैया करेगा, तो खुदावंद आपके लफ्ज़ों की भी लाज रखेगा। तो इब्राहिम उधर उस टाइम क्रेन नहीं थी, ना कोई हेलीकॉप्टर था जो कि उधर जो है वो मेंढा पहाड़ की चोटी पे मेंढा चढ़ ही नहीं सकता। पहली बात है, मेंढा चढ़ ही नहीं सकता पहाड़ की चोटियों पे। खुदावन ने ऐन वक्त पर मेंढा मुहैया कर दिया और उसको अपने बच्चे के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। और खुदावन ने ऐन वक्त पर मेंढा मुहैया करके उसके बाप इब्राहिम के अल्फाजों को शर्मिंदा नहीं किया। हालेलुया। ऐसे खुदावन जब आप ईमान से कलाम के अल्फाज बोलेंगे, आपको आपके हालातों के सामने, आपके बच्चों के सामने खुदावन शर्मिंदा नहीं होने देगा। ईमान से बोलना पड़ना है। क्या उधर मेंढा था? कोई मेंढा नहीं था। अगर होता तो वो पहले ही वो कहते कि वो देख इसहाक को तो खुदा ने पहले ही मेंढा रखा होगा। ऐन वक्त पे जब उनको जरूरत पड़ी, ऐन वक्त पे खुदा मुहैया करता है। ईमान कैसे रखना है? ऐन वक्त तक खुदा के लिए खुदावन का हाथ मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। और आगे हम देखेंगे खुदावन ने कुलज़म फाड़ के उनको पानी का मौजा दिखाया था। खुदावन ऐसे ही फाइनेंशियल मौजे हमारी ज़िंदगी में पहले भी दिखाता है, बीमारियों के, बिजनेस के। लेकिन हम क्या करते हैं? अब ये सेकंड पार्ट, ये 2 पार्ट रह गए हैं, वो मैं कड़वा पानी। खुदावन ने जानकर खरूज 15 बाप उसकी 22 आयत में लिखा है, फिर मूसा बनी इस्राएल को बहरे कुलज़म के आगे ले गया। वो शूर के बियाबान में चलते 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा न मिला। जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे, हम क्या पिए? क्या मूसा ने हमको पानी देना है कि खुदा ने देना? आज हम लोगों पर अपनी ज़िंदगी पे बुड़बुड़ा रहे हैं, तो क्या आपको लोगों ने या आपकी खुद की बिल ने आपको बिजनेस देना है या खुदा ने देना? तो हमने किसको फरियाद कर ली? मूसा को जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो उसने क्या किया? खुदावन के आगे फरियाद की और खुदावन के हाथ को आगे कर दिया, मौजा खुद ही हो जाए। तो वो बुड़बुड़ाने लगे। आज हम बुड़बुड़ाना शुरू हो गए, आज हम कोसना शुरू हो गए, आज हम ट्रस्ट नहीं कर रहे खुदा पे। जिसने पहले मौजा किया वो अब नहीं मौजा करेगा। इससे पहले खुदा ने सबसे बड़ा मौजा करके दिखाया कि ये मुझ पर ट्रस्ट कर। लेकिन वो छोटे छोटे जो हमारी ज़िंदगी में कड़वे बीज आते हैं तो हम उस पर क्या करना शुरू हो जाते हैं? बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते हैं। खुदा साढ़े दुकान का ही वो फिर नहीं करेगा क्योंकि असी बुड़बुड़ा रहे हैं, असी लान तान कर रहे हैं। खुदा दिन को भी हमारे साथ है, रात को भी हमारे साथ है। खुदा हमारे आगे आगे जब खामोश है समझें, खुदा आपके लिए इंतजाम कर, आपके लिए हेल्प। खुद आपने हेल्पर नहीं मांगना, आपने खुदा को कहना है खुदा तेरा हाथ मुझे मुहैया कर। हेल्पर को छोड़ दें। हेल्पर आज बोले खुदावंद हमें हेल्पर नहीं चाहिए, तेरा हाथ चाहिए जो हमें सब कुछ मुहैया करे। आज से कोई भी जरूरत है तो बच्चों किसको कहना है? खुदा के हाथ को। तेरा हाथ हमें ये बैग मुहैया करे, तेरा हाथ हमें ये जो है वो ये साइकिल चाहिए, खुदा उनका हाथ मुझे मुहैया करे। खुदा खुद लोगों की ड्यूटी लगाएगा और आपको सब कुछ क्या कर देगा? मुहैया कर देगा। और हमने बुड़बुड़ाना नहीं, खुदा को कोसना नहीं, शुक्रगुजारी करनी है। खुदा जो चीज़ चाहते हैं एडवांस में कहना शुरू कर दिया, खुदा तूने मुहैया कर दिया, तेरा हाथ मैंने मांग लिया, अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सबूर 23 इसलिए लिखा है खुदा मेरा जुबान है, मुझे किसी चीज़ की कमी ना होगी। तो उसको दुआ में क्यों नहीं बदल रहे कि खुदावन तू मेरा जुबान है, मुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और लिखा है खुदावन ने उनके लिए एक, और जब मूसा ने खुदावन से फरियाद की, खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया। बुड़बुड़ा रहे हैं, कोई हल आ रहा है, पेड़ सामने ही है, हल सामने ही है।
کوئی جواب نہیں آ رہا. اور جواب کب آیا؟ جب موسیٰ نے خداوند سے کیا کی؟ فریاد کی. خداوند سے پیڑ سامنے ہی تھا لیکن موسیٰ کو بھی تب تک حل نہیں ملا جب تک خدا سے فریاد نہیں کی. اور خداوند نے اسے کہا ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا. حل فوراً ہی آیا. حل کیا آ گیا؟ پرسوں آیا یا سال بعد آیا؟ فوراً آ گیا. خدا کے ہاتھ پہ کیا کرنا ہے؟ ٹرسٹ کرنا ہے. جو بیابان میں 40 سال ان کو من کھلاتا رہا، کوئی تندور نہیں، کوئی ہوٹل نہیں ہے، وہ ادھر مہیا کر سکتا ہے تو ادھر کیوں نہیں مہیا کر؟ وہ ادھر کا خدا ہے تو ادھر کا کیوں نہیں خدا؟ ادھر کا کیوں نہیں خدا بن پا رہا؟ کیونکہ وہ ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے اسرائیلیوں کی طرح. یہ ہماری زندگی ہے، یہ میری زندگی بھی ہے. تو میں نے آج کے بعد کس پہ ٹرسٹ کیا؟ خدا کے ہاتھ پہ. تو کیا کرنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ خدا کے ہاتھ سے. وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین و شریعت بنائی اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے. ہم بعض اوقات خدا کو سناتے جاتے ہیں خداوند ایسے کر، ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں پوچھ رہے خداوند وہ بزنس میرے لیے مہیا کر جو میرے لیے ٹھیک ہے، وہ جاب مہیا کر جو تو چاہتا ہے، جو قائم رہے. ہم نے آج سے خدا کی سننی ہے. خداوند تو مجھے بتا، میں اپنی زندگی کا حل چاہتا ہوں تو خداوند حل بتائے گا. ہاللیلویہ. خداوند راستہ بنا کے آپ کو بتائے گا ادھر جاؤ، جیسے داؤد نبی کو بتاتا تھا. اور یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے بات کی سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے. اگر ہم اس کے حکموں کو نہیں مان رہے تو پھر ہم کمانڈز کرتے جائیں گے، کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ بھی ماننا ہے، حکموں کو بھی ماننا ہے، گناہ سے دور ہونا ہے، گناہ سے نفرت کرنی ہے، ہر ایک چیز کو دور لے جانا ہے جو خدا سے دور لے کے جانا ہے. پھر آپ کمانڈ کریں گے اور کلزم دو اسے ہوگی. خداوند یسوع نے کیا کہا تھا؟ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے، چھوٹے چھوٹے، کتنے بڑے. تو ہم نے کیسے کرنے ہیں؟ خدا نے کہا ہے تو ہم کریں گے لیکن ٹرسٹ کرنا. اور آگے لکھا ہے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. آج ہم نے ڈاکٹر کو شافی بنا لیا ہے تو پھر شفا دھکے ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے تو پھر شفا کہاں سے ہے؟ اس کے زخمی ہاتھ سے. اس نے ہاتھ پر کیل اس لیے ٹھکوایا تھا کہ ہمارے گناہوں کی دستاویز کو دور کر کے ہمیں شفا دے. اس کا یہ ہاتھ شفا دے. ہاللیلویہ. وہ لکھا ہے پھر وہ علیم میں ہے جہاں پانی کے 12 چشمے. خدا نے کتنے چشمے رکھے ہوئے تھے؟ آگے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت. وہ ایک کو ترس رہے تھے، خدا نے آگے 12 چشمے رکھے ہوئے تھے. لیکن خدا نے ہماری بلیسنگ، اکثر ہم پھول مانگ رہے ہوتے، خدا نے ہمارے گلدستہ رکھا. تو ہم ایک روٹی مانگ رہے، خدا نے پورا راشن رکھا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے ہم بڑبڑا کے وہ راشن کو جو ہے وہ پہلے ہی پکا دیتے ہیں کہ وہ پہلے ہی ہیلپر پانی ہو جائے. تو شیطان کیوں شرمندگیاں دینا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ہم ٹرسٹ نہیں کر پا رہے. شکر گزاری ایڈوانس میں جو چیز چاہتے ہیں ہماری زندگی میں ہو، شکر گزاری بڑھا دیں. ہاللیلویہ. اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے. ڈیرے لگانے کی بھی جگہ پاس خدا نے دی، گھر کی بھی جگہ. ہاللیلویہ. اور لاسٹ یہ پانی کا ہی موضوع ہے. خروج 17 بار چٹان میں سے پانی، ادھر بھی پانی کی شارٹیج کی کہ ہونے کی گل ہون پیمنٹ کتوں ہوئی؟ جڑی پرانی پیمنٹ کنے کی تھی؟ خدا دے ہاتھ نے تو ہون نہیں کرے گا. خدا چھوٹا پہ خدا ہاتھ آسمان و زمین تو بلا دے. ہاللیلویہ. اور لکھا ہے وہاں وہ جب آگے گئے چٹان میں سے پانی، ان کو پانی نہیں ملا تو وہاں لکھا ہے کہ وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے ہم کو پینے کو پانی دے. خدا نے جان کے پانی کی شارٹیج کی کہ اب یہ کیا کرنا ہے. سمندر پھاڑ کے دکھایا ہوا ہے. سمندر پھاڑ کے کیا ہوا ہے؟ دکھایا ہوا ہے کہ جو سمندر پھاڑ کے بچا سکتا ہے تو وہ کیا پانی کا چشمہ نہیں مہیا کر سکتا؟ پہلے بھی مہیا کیا 12 چشمے. پھر بڑبڑان لا پہ، پھر موسیٰ نوں کہن لگ پے، پھر اسی لوکاں نوں کہن لگ پے نے ساڈی ہیلپ کرو. کیوں ہیلپ کرو؟
खुदावन का हाथ क्यों नहीं है हमारे, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं करें, खुदा के हाथ को नहीं मांगते। और लिखा है वो मूसा से झगड़ा करने लगे कि हमको पानी पीने को दे। मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो, खुदावन को क्यों आजमाते हो? हम ऐसे खुदावन को आजमा रहे, मैं ऐसे आजमाता हूँ लोगों के सामने, खुदावन के साथ भी चलो खिदमत भी कर रहा हूँ, लेकिन हाथ इंसान की तरफ फैल रहे हैं और शर्मिंदगी आ रही है। तो ये हल खुदा ने बताया। तो आज आपको क्या मिला है? हल। क्या मांगना है? खुदावन का हाथ। बिजनेस कमी में जा रहा है, खुदावन तेरा हाथ रख दिया, उनसे मैंने कमी होगी, उनसे मेरा बिजनेस ओवरफ्लो करेगा। अब तो मेरा किचन ओवरफ्लो करेगा ग्रोसरी से। हालेलुया। वहाँ उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, वो लोग मूसा पर पुकारने लगे और कहा तू हमको और हमारे बच्चों चुपायों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क मिस्र से निकाल रहा है? हालांकि खुदावंद ने उनको आज किंग बनाया हो और वो कह रहे थे हम तो थे झाड़ू पोछा ठीक से। खुदावंद क्या बनाना चाह रहा है? आपको किंग, आपके बच्चों को भी किंग। मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा मैं लोगों से क्या करूं, वो सब तो मुझे अभी संसार करने को, वो उसको मारने के लिए तैयार थे, इसको कत्ल कर दे, संसार कर दे। खुदावंद ने मूसा से कहा लोगों के आगे होकर चल और बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेते जा। देख मैं तेरे आगे जाकर वहाँ हुरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिए। खुश्क चट्टान में से पानी नहीं निकलता, लेकिन हमारा खुदा कब कैसे और कहाँ हर चीज़ मुमकिन है। यीशु में सब चीज़ें क्या है? मुमकिन है। असल में जो चट्टान पर गया था पानी मुहैया करने के लिए वो यीशु था। जितने भी पुराने नामे में मौजे हैं जो जलाली हाथ, इस पर मैं पूरा सरमन आगे बताऊंगा कि जो हाथ ने कुल्लम धोए से किए वो कौन था। तो और उसने उस जगह नाम मिसा मरीबा रखा क्योंकि बनी इस्राएल ने वहाँ झगड़ा किया और ये कहकर खुदावन के इम्तहान किया कि खुदावन हमारे बीच में है या नहीं। हम कह रहे होते हैं खुदावन मुहैया करेगा या नहीं करेगा, मुहैया करेगा या नहीं करेगा। जब खुदावन का हाथ आगे कर दिया है तो मुहैया होगा। खुश्क चट्टानें भी पानी देंगी, खुश्क बिजनेस भी जो है वो आपके घर की ग्रोसरी बाय करेंगे। हर चीज़ खुदा के जलाली हाथ से मुहैया हो जाएगी। खुदा के जलाली हाथ के लिए जो है सारा इज्जत जलाल उसके जलाली हाथ जो सब कुछ मुहैया करता है।